بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر ہے 19 فرام سم پولیس مین اینڈ اے مورل۔ اردو ترجمہ۔ اس مضمون میں مصنف نے پولیس کے نظام پر شدید تنقید کی ہے۔ اس کے خیال میں پولیس قانون کے نفاذ میں انصاف اور دیانتداری سے کام نہیں لیتی۔ عام طور پر پولیس امیر لوگوں کے ساتھ نرمی کرتی ہے اور غریب لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ مصنف نے اپنے ساتھ ہونے والے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں پولیس نے صریحاً ناانصافی سے کام لیا۔ ایک دفعہ مصنف پارک یارک شائر کے جنگل میں گیا۔ وہ اس دن ہلکے پھلکے موڈ میں تھا۔ اس نے اس تفریح مواد میں ایک چاقو سے درخت پر نشان مارا۔ وہ بار بار اس کی مشق کرتا رہا۔ اچانک وہاں پولیس کے 2 سپاہی آ گئے۔ انہوں نے مصنف کو پکڑ لیا اور الزام لگایا کہ وہ درختوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ مصنف اور ان کے درمیان کچھ مذاکرات جاری رہے۔ مصنف نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ تفریح موڈ میں تھا، اس لیے اس نے درخت پر چاقو پھینکا۔ انہوں نے مصنف کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ آخرکار مصنف نے انہیں بتایا کہ وہ ایک مشہور صحافی ہے اور یارک شائر کے ایک مشہور اور امیر آدمی کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس امیر آدمی کا نام سن کر وہ نرم پڑ گئے۔ انہوں نے مصنف کو چھوڑ دیا۔ اس واقعہ کا مصنف پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ غلطی پر تھا تو اسے ضرور سزا ملنی چاہیے تھی۔ اگر وہ غلطی پر نہیں تھا تو پولیس والوں نے اسے کیوں پکڑا؟ مصنف کا خیال ہے کہ پولیس والوں نے اسے امیر آدمی کا نام سن کر اسے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پولیس اپنے کام کو سر انجام دیتے وقت معاملے کی میرٹ پر غور نہیں کرتی بلکہ شخصی اثر و رسوخ کو دیکھتی ہے۔ اس چیپٹر کا دوسرا جو ہے پارٹ ہے وہ یہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس مضمون میں مصنف ہمیں 2 پولیس والوں کے ساتھ اپنی مڈ بھیر اچانک ملاقات کے متعلق بیان کرتا ہے۔ ایک دن ایک جنگل میں وہ گھوم پھر رہا تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا۔ وہ کوئی خوشگوار کام سر انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سویڈن کا بنا ہوا چاقو تھا۔ اس نے چاقو کو درخت پر پھینکا۔ اس کا مقصد تھوڑی سی تفریح تھا۔ وہ درخت پر صحیح نشانہ نہ لگا سکا کیونکہ وہ اچھا نشانہ باز نہیں تھا۔ اچانک 2 پولیس والے وہاں آ پہنچے۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ پولیس والوں نے اس سے احمقانہ اور بیہودہ سوال پوچھے۔ مصنف سے چاقو کے متعلق سوال کیا گیا۔ پولیس والوں نے مصنف سے اس کا نام پوچھا اور اس کے مذہب اور بلی کے متعلق سوال کیے۔ انہوں نے مصنف پر الزام لگایا کہ وہ چاقو سے درخت کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ مصنف نے الزام کی تردید کی اور کہا کہ وہ ایک اچھا نشانے باز نہیں، اس لیے وہ درخت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پولیس والوں نے اسے گرفتار کرنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مصنف ایک آوارہ گرد انسان ہے۔ مصنف نے انہیں بتایا کہ وہ آوارہ گرد نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک صحافی ہے اور اس کے اخبار کا نام ڈیلی نیوز ہے۔ پولیس والے اس پر نرم پڑ گئے۔ ان میں سے ایک پولیس والے نے کہا کہ وہ اس کے اخبار کا قاری ہے۔ مصنف نے اپنے علاقے کے ایک امیر آدمی کا حوالہ دیا جس کے گھر کے قریب وہ رہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل مصنف کے ساتھ مزید مہربان ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس چیپٹر کا جو تیسرا پارٹ ہے اس کا اردو ترجمہ۔ مصنف لندن پولیس اور اپنے ملک کے قانون کے محکمے پر شدید تنقید کرتا ہے۔ وہ پولیس والوں سے ذاتی طور پر گفتگو کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ لندن کے پولیس والے بے ایمان اور نااہل ہیں۔ مصنف کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ وہ تفریح موڈ میں تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا چاقو نکالا اور اسے درخت پر پھینکا، یعنی چاقو درخت پر نہ لگا۔ 2 پولیس والے وہاں آ گئے اور انہوں نے مصنف کو گرفتار کرنے کے لیے بے تابی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مصنف پر درختوں کو نقصان پہنچانے اور الزام لگایا۔ مصنف نے الزام کی تردید کی لیکن ہر قیمت پر مصنف کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ مصنف نے انہیں بتایا کہ وہ ایک صحافی ہے اور شہر کے امیر علاقے میں رہتا ہے۔ اس نے اس علاقے کے ایک امیر اور دولت مند آدمی کا حوالہ دیا۔ اس آدمی کا نام سن کر انہوں نے مصنف کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے مصنف نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے عہد کی پولیس صحیح طور پر اپنا کام نہیں کرتی۔ یہ چیسٹرن جیسے شریف لوگوں کو تو گرفتار کرتی ہے لیکن اسے مجرموں کی فکر نہیں ہوتی۔ پولیس والے مجرموں کے ساتھ سخت کیے اور نامہربان تھے۔ وہ انسانی وقار کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہر آدمی کو مجرم سمجھتے تھے اور تفتیش کے دوران اس کی بے عزتی کرتے تھے۔ وہ راست بازی اور انصاف کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اگر مجرم کوئی دولت مند شخص ہوتا وہ اسے چھوڑ دیتے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے زمانے کی پولیس بے ایمان اور رشوت خور لوگوں پر مشتمل تھی۔ وہ نصیحت کرتا ہے کہ پولیس والوں کو سماجی اونچ نیچ کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کرنا چاہیے۔